الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں،
آج ہمارے انتہائی مکرم اور محترم عزیز حافظ محمد یار صاحب ان کی پرخلوص دعوت پر آپ کے جامعہ مسجد عثمان کے اندر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سننے سنانے کے بعد اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی مختصر سی آیات تلاوت کی ہیں اور اللہ کے محبوب کا ایک مختصر سا فرمان نقل کیا ہے۔ انہی کی روشنی میں چند معروضات آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنی پاکیزہ لا ریب اور مقدس کتاب میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی زندگی بہت پیاری ہے۔ جنہوں نے بھی اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنایا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چلے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی تو آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سارے معصوم عن الخطا ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے ہی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والے ہیں، مقرب ہیں، محترم ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محترم مکرم ذات ہے وہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ یہ ایسی ذات ہے کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی تمنائیں کی ہیں کہ یا اللہ ہمیں تاج نبوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دے۔ جو یہ اعزاز ہمیں ملنا ہے نا، یہ نبوت کے تاج سر پر رکھنے سے بھی نہیں ملتا، کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر اللہ نے یعنی آیت تو سب سے آخر میں ہے، لیکن مقام اور مرتبہ اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنے محبوب کی صفتیں بیان کی ہیں، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتیں، اپنی محبوب کی شان اور رفعتیں بیان کی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ اکمل پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ اشرف پیدا کیا ہے کہ آپ سے زیادہ اکمل کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ نبی سارے ہی مکمل ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اکمل بنایا ہے کہ تمام نبیوں پر جو فوقیت حاصل ہے، جو عظمت حاصل ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی اللہ نے دعوت دی ہے۔ اور کیوں دعوت دی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو کر آئیں، میرے بندے دنیا سے سرخرو ہو کر میرے پاس آئیں، کامیاب اور کامران ہو کر میری بارگاہ میں پہنچیں کہ وہ میرا جو مہمان خانہ ہے اس کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے دو جگہ بنائی ہیں، ایک ہے عذاب خانہ، ایک ہے مہمان خانہ۔ عذاب خانے کا نام جہنم ہے اور مہمان خانے کا نام اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اور جنت کا معنی بھی یہی ہے، جنات یہ جمع ہے جنت کی، اس کا مطلب ہے باغات۔ اللہ نے وہاں ہمیں باغات دینے ہیں، اور وہ کیسے دینے ہیں؟ دنیا کے اندر اگر ہم نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنا لیا، اللہ کے محبوب کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیا، تو اللہ رب العالمین وہ اپنا مہمان خانہ ہمیں نصیب کریں گے، اور وہاں ایسی عزتیں اور راحتیں ملیں گی کہ کائنات کے اندر ایسی عزتیں راحتیں ہم نے دیکھی نہیں اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہاں کی عزت ہمیشہ کی عزت، وہاں کی ذلت ہمیشہ کی ذلت، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی، وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ وہاں کی جو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں ہمیں عطا فرمانی ہیں، بلندی ہیں، اس کا کوئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنا وہاں پیدا کر رکھا ہے، کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ ایک ادنے درجے کا جنتی جو آخر میں، جس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، وہ جو سامنے خوبصورت محل نظر آ رہا ہے نا، وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ اگر مجھے اس مکان سے یعنی جہنم سے نکال کر جہنم کے دروازے پر بٹھا دیں تاکہ میں اس مکان کو اچھی طرح دیکھ لوں اور فرحت حاصل کر لوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگے تو کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ بس یہی میرا مطالبہ ہے۔ لیکن جب وہاں بیٹھے گا پھر عرض کرے گا یا اللہ اگر اس جنت کے قریب مجھے لے جا جو محل تو نے بنا رکھا ہے، اس کے دروازے تک مجھے لے جا تو میں آگے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح حدیث لمبی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اسی طرح مانگتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تو نہیں مانگے گا، وہ کہے گا نہیں مانگوں گا، لیکن پھر جب آگے جنت کے نظام کو دیکھے گا، جنت کی راحت کو دیکھے گا، پھر سوال کر دے گا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو جنتی ہے جو آخر میں جہنم کا عذاب حاصل کرنے کے بعد جنت میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت عطا فرمائیں گے نا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ یہ دنیا کائنات ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا بڑی جنت اس آخری جنتی کو دیں گے۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پھر وہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرا جو منبر ہے اور میرا گھر ہے جو اس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہیں وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، اور اس حجرے کے اندر اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جنت سے بھی یہ نبی کا حجرہ جو ہے یہ افضل ہے، بلکہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اس عرش کے ساتھ اللہ کا جسم نہیں لگ رہا، لیکن یہ روضہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے محبوب کا جسم لگ رہا ہے، لہذا یہ روضہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اللہ نے جب جنت رکھ ہی اپنے محبوب کے قدموں میں دی ہے تو ہمیں بھی اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ جانا چاہیے. ہم اللہ کے محبوب کے قدموں میں آئیں گے تو جنت ہماری ہے. اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ جائیں گے تو جنت ہماری ہے. پھر ہمیں اس جستجو کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ جنت تلاش کر رہے ہیں. جنت خود ہمیں تلاش کرے گی جب اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ جائیں گے. اور میرے بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جن لوگوں نے کی ہے ان لوگوں کا جنت استقبال کر رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے محبوب کی کامل اتباع کی ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کے 8 دروازے ہیں. یہ 8 دروازے پکار رہے ہوں گے حشر کے میدان میں کہ اے ابو بکر ہم سے داخل ہو. ہر دروازہ تمنا کرے گا ابو بکر مجھ سے داخل ہو جا جنت میں، مجھ سے داخل ہو جا جنت میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنایا، اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ گئے. اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ وہ خاک کے ذرے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج پر پہنچا دیا اور خاک کے ذروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جنت بھی ان کی مشتاق ہے، جنت بھی ان کی طلبگار ہے، جنت بھی ان کو طلب کر رہی ہے. یہ اللہ کے محبوب کے قدموں کی برکت تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق میرے محبوب کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ایسا بنایا ہے کہ کائنات کے اندر ایسا حسن و جمال کا مالک کوئی نہیں آیا. یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے. جب زلیخا نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی، ان کے سامنے پھل رکھ دیے، ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے، چھریاں پکڑا دی، اور ادھر یوسف علیہ السلام کو دعوت دی کہ آ جاؤ باہر نکل آؤ. تو یوسف علیہ السلام پر جب باہر نکلے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں اتنی فریفتہ ہو گئی کہ ان کے سیب کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن ایمان نہیں لائیں، ایمان نہیں لائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ ان کو دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے تھے، پھر اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے. صرف یہ نہیں کہ ہاتھ کٹوا دیے ہیں، پہلے ایمان لائے، محبوب کے قدموں میں آئے، پھر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں. اور میرے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان لوگوں نے اپنایا ہے تو اللہ نے ان کو ایسا کامیاب کیا کہ ابھی دنیا میں چل رہے تھے، ابھی جنت میں پہنچے نہیں، موت نہیں آئی. جنت اور جہنم تو ملے گی مرنے کے بعد، لیکن صحابہ کرام کو ابھی موت نہیں آئی، اسی دنیا میں زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ جنت کا وعدہ میں ان سے کر چکا ہوں. ابھی دنیا میں چل پھر رہے ہیں. اللہ کی رضا کا تمغہ ایسا ہے کہ جو جنت میں پہنچنے کے بعد ملے گا. ایک حدیث ہے جمعہ کے متعلق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے ایک آئینہ دکھایا، شیشہ دکھایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ شیشہ کیا ہے اور اس کے درمیان میں سیاہ نقطہ کیا لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میدان مزید ہے، اس کا نام میدان مزید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، جنتیوں کا اجتماع کرنے کے لیے بنایا ہے، اور جنتوں کے اوپر بنایا اللہ پاک نے، اپنے عرش کے نیچے بنایا ہے، اور بڑا وسیع میدان ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 1000 سال گزر چکے ہیں، میں اس میدان میں گھوم رہا ہوں لیکن اس کا دوسرا کنارہ مجھے نہیں ملا. اتنا بڑا میدان ہے، اور اس کے اندر درمیان کے اندر جو ہے اللہ نے اپنی کرسی بچھائی ہے، اس کے ارد گرد انبیاء کی کرسیاں ہوگی، پھر ان کے پیچھے امتیوں کی کرسیاں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جمعے کے دن محفل سجایا کریں گے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن
اس میدان کے اندر جنتیوں کو جمع کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتی اپنی شان کے اندر اپنی شان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کوئی ایسے جنتی بھی ہوں گے جو جنت کی براق آئے گی ان کو اپنے اوپر سوار کر کے لے جائے گی اس میدان میں، اور کچھ ایسے جنتی بھی ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخت آئے گا اور اس تخت پر سوار ہوں گے، اور وہ تخت ان کو اڑا کر اس میدان کے اندر لے جائے گا۔ جب میدان بھر جائے گا جنتیوں سے تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوا کریں گے، اور اللہ رب العالمین جب جلوہ افروز ہوں گے چڑچڑاہٹ کی آواز آئے گی، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا کہ جنتیوں مانگو جو مجھ سے مانگنا ہے۔ اب جنتی کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں تیری مل چکی ہیں ہمیں، لیکن تو اگر اپنی رضا کا اعلان کر دے تو یہ نعمت باقی رہتی ہے کہ تو اعلان کر دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنتیو اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں جنت کیسے ملتی؟ یہ جنت کا مل جانا یہ میری رضا کی علامت ہے، تمہیں جنت کی نعمتوں کا مل جانا میری رضا کی علامت ہے، تمہیں جنت کی حوروں کا مل جانا، غلمان کا مل جانا، جنت کے باغات کا مل جانا، شہد کی نہریں مل جانا اور دودھ خالص کی نہریں مل جانا، اور اسی طرح شرابن طہورہ کی نہریں مل جانا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، اور کوئی چیز مانگو۔ اب جنتی آپس کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ابھی تک عطا نہیں کی۔ اللہ سوال کر رہے ہیں، تو یہ بڑا خوبصورت اگر توجہ کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کچھ مانگو، جنتی ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو آج ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کی عزت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام ہمارے ہاں نہیں ہے، جن کا کوئی مرتبہ ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی ان لوگوں کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا، ان لوگوں کے بغیر وہاں بھی رہنمائی نہیں ملے گی۔ وہ کون ہیں؟ وہ علماء امت ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر جنتی اٹھیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور ادب اور انکساری کے ساتھ عرض کریں گے کہ ہمارے رہنما، اے ہمارے رہبرو، دنیا کے اندر تم نے ہماری رہبری کی، دنیا کے اندر تم نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، آج جنت میں پہنچنے کے بعد اس میدان میں پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز اور رہتی ہے تو مانگو، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے ساری نعمتیں دے دی، جنت عطا کر دی، جنت کی ساری نعمتیں مل چکی ہیں، اب اللہ سے کون سی چیز مانگے، کون سی چیز طلب کریں؟ اب علماء کرام ان کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، جنت میں پہنچنے کے بعد میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، تو وہ دیدار الہی والی نعمت باقی رہتی ہے، جاؤ جا کے اللہ سے سوال کرو، اللہ اپنا دیدار کروائے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے سارے جنتی اپنی نشستوں پر، اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد یک زباں ہو کر عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما دے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے حجابات ہٹنے شروع ہو جائیں گے، حجابات ہٹنے شروع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر جنتی اپنی گناہگار آنکھوں سے، اب تو گناہگار آنکھیں ہیں نا، وہاں تو انشاءاللہ اللہ پاک ان آنکھوں میں وہ نور عطا فرمائیں گے کہ اللہ کی تجلی کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ ان آنکھوں سے وہ جنتی اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جب زیارت ہو جائے گی ہر جنتی خوش ہو جائے گا، اور پھر جنتیوں کی زبان پر زیارت کرنے کے بعد، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جو نعرہ اللہ کے جنتیوں کی زبان پر ہوگا، وہ نعرہ سنیں گے آپ تو آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کے زبان ضرور سبحان اللہ کہے گی اور آپ ضرور بولیں گے، اور آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوگی کہ ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے اس میدان کے اندر، لیکن وہ میدان ایسے نہیں ملے گا، وہ بھی ملے گا اللہ کے محبوب کے قدموں میں آنے میں، اللہ کے محبوب کے قدموں میں آئیں گے تو وہ میدان ہمیں ملے گا اور یہ نعمت عظمیٰ ہمیں ملے گی۔ اب جنتی کیا عرض کریں گے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ
تیری جنت کی کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں جو مزہ تیرے دیدار کے اندر آیا ہے، کسی جنت کی نعمت میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ تیرے دیدار کرنے میں نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنتی ہو، پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، یہ آج میں نے پہلی مرتبہ دیدار تمہیں کروا دیا ہے، انشاءاللہ اب ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد نہ دنیا میں نہ موت ہے نہ دنیا کی کوئی پریشانی ہے، اس لیے اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ 8 دن تم جنت میں رہو گے اور ہر جمعے کے دن اسی طرح تمہیں جمع کر کے میں اپنے دیدار والی نعمت تمہیں نصیب کیا کروں۔ اس لیے علماء اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ اس بندے کو اللہ کا دیدار زیادہ نصیب ہوگا جو جمعے کے دن سب سے پہلے آئے گا مسجد میں اور پوری توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنے گا، واعظ کا واعظ سنے گا اور مقرر کی تقریر سنے گا اور توجہ کے ساتھ ان کو دیکھ کر سنے گا، محبت کے ساتھ سنے گا، اتنا زیادہ اس میدان کے اندر اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے مسجد میں جلدی آنے کے عادی بنیں۔ دنیا کے دھندے ہیں، 8 دن آپ کرتے رہتے ہیں، جمعے کے دن جلدی انسان تیاری کر لے، غسل کر لے اور مسجد کے اندر جلدی آ جائے۔ جتنا آدھا گھنٹہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ بیان سنیں گے آپ تو اتنی بڑی نعمت آپ کو ملے گی کہ جنت کے اندر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے بھائی علماء اکرام اپنے ائمہ مساجد کا احترام کیا کریں، ان کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد، جنت میں پہنچنے کے بعد، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں ہم یہی کہتے ہیں ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ ان کے پاس شہرت ہے، میں اب آیا ہوں یہ عام سائیکل پر، میرے پاس نہ سکوٹر ہے نہ میرے پاس کار ہے، یہ ہمارے لیے پنجارو ہے، اس پر آیا ہوں۔ ان کو دیکھ کر لوگ حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا ویلیو ہے، لیکن آپ ہماری جو ائمہ مساجد کی ویلیو ہے نا، اس کا پتہ چلے گا جنت میں پہنچنے کے بعد، جب سارے پریشان حال ہوں گے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگو اب کیا مانگیں، تو اس وقت یہی لوگ تمہاری رہنمائی کریں گے کہ اللہ نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا تھا، اور کوئی رہنمائی نہیں کرے گا۔ اور یہ تمہارے خیر خواہ ہیں کہ اپنی جیب سے خرچ کر کے تمہیں اللہ اور رسول کا راستہ دکھاتے ہیں کہ اللہ کے احکامات مانو، اللہ کے محبوب کے طریقوں پر چلو، اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔